بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمارا امتحان لیتا ہے اور کامیابی اسی کا مقدر ہوتی ہے جو برداشت کرنا جانتا ہے۔ اللہ کی مدد اترتی ہے صبر کے ساتھ، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو ایسے آتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ملک شام میں جنگ کا میدان لگا ہوا تھا۔ رومیوں کا 1,00,000 لشکر نے اچانک 8,000 صحابہ کو گھیرے میں لے لیا۔ صحابہ کی عمر بن عاص کر رہے تھے۔ جب لشکر گھیرے میں آ جاتا ہے تو اس کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ 8,000 صحابہ کے لشکر کو رومیوں کے 1,00,000 لشکر نے گھیرے میں لیا۔ ایک صحابی واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں، اتنا خوفناک منظر تھا کہ ہم اپنی شعر و شاعری بھول گئے۔ تمام صحابہ کی زبان پر ایک ہی فکرہ تھا، اے محمد کے رب، امت محمد کی مدد فرما۔ جب اللہ راضی تھا تو 2 بول ہی کافی تھے، لیکن آج 30,00,000 کا مجمع غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رو کے دعا کرتا ہے۔ امام کعبہ کئی گھنٹے دعا کراتا ہے، پیچھے لاکھوں کا مجمع آمین کہتا ہے، لیکن آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، جب شام ڈلی میں نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پھٹا، میں نے دیکھا ایک بہت بڑا گھوڑ سواروں کا لشکر نکلا، سفید لباس میں، جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے، نکرے گھوڑے پر سوار تھے۔ ان کے آگے ایک سوار ہاتھ میں نیزہ لہراتا ہوا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے امت محمد، تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا۔ جب اللہ سے دوستی ہوتی ہے تو پھر اللہ ایسے ہی مدد کرتا ہے۔ اب ہماری مدد کو اللہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ ہم سے روٹھ گیا ہے۔ ہمیں اللہ کو منانا ہوگا، گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، جو اللہ نے طریقہ بتایا اس پر چلنا ہوگا، صبر اور نماز کا سہارا لینا ہوگا، پھر ہی اللہ کی مدد آئے گی۔ جب اللہ مان جاتا ہے تو پھر 8,000 کے مقابلے میں 1,00,000 کا لشکر ایسے بھاگتا ہے کہ پیچھے موڑ کر نہیں دیکھتا۔ جب وہ راضی ہوتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو یوں آیا کرتا ہے، ایسے مدد کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری عبادت کرتے کرتے سو گئی تو ایک چور نکلا اور کوئی چیز نہ ملی تو ایک چادر پڑی ہوئی تھی، وہ اٹھا کر جانے لگا تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اسے دروازہ نظر نہ آیا، پھر اس پر ایسا خوف طاری ہوا، اس نے چادر پھینک دی۔ جیسے ہی چادر پھینکی اس کی بینائی واپس آ گئی اور اس کو دروازہ نظر آ گیا۔ جب وہ دروازہ کھول کر باہر جانے لگا تو ایک آواز آئی، جب ایک دوست سو رہا ہوتا ہے تو دوسرا جاگ رہا ہوتا ہے، تم کیسے یہاں سے کوئی چیز چرا؟ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، وارث ہے۔ ایک بڑھیا کا گھر شاہی محل کے باہر تھا اور وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک دن اسے کسی رشتہ دار کے ہاں جانا پڑ گیا، وہ وہاں چلی گئی، اسے وہاں 2 مہینے لگ گئے۔ 2 مہینے کے بعد جب وہ واپس آتی ہے تو اس کو اپنا گھر نظر نہیں آتا۔ وہ لوگوں سے پوچھتی ہے، لوگوں میرا گھر یہاں تھا، وہ کہاں گیا؟ لوگ اسے بتاتے ہیں کہ بادشاہ نے گرا دیا ہے، تم تو یہاں تھی نہیں۔ جب بڑھیا نے یہ سنا کہ تم تو یہاں تھی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، میں تو یہاں تھی نہیں مگر تو یہیں تھا۔ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کی بادشاہ کی عمارت نیچے آ گری۔ دوستو، نیک لوگ دنیا میں لاوارث نہیں ہوتے، اللہ ان کا وارث ہوتا ہے۔ اگر بیٹے کو والد ہونے پر اطمینان ہوتا ہے، بیوی کو خاوند کے وارث ہونے پر اطمینان ہوتا ہے، تو اللہ کے وارث ہونے پر کتنا سکون ہوگا۔ دوستو، امید ہے آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا بھائی اجمل ملک، اللہ حافظ۔